سیالکوٹ کے محلہ احمد پورہ میں سامعین کرام علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ ایک بین الاقوامی شخصیت کی حیثیت سے تعلق رکھتے تھے۔ عالم اسلام میں آپ کو ایک قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ آپ کے والد حاجی ظہور الہی صاحب کے دل کے اندر یہ تمنا اور خواہش تھی کہ اگر رب العالمین نے مجھے بیٹا عطا کیا تو میں اسے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا طالب علم بناؤں گا۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے آپ کے والد کی یہ تمنا، یہ خواہش پوری کی تو 7.5 سال کی عمر میں پرائمری کلاس کو پاس کرنے کے بعد آپ نے مسجد بازار پنساریہ سیالکوٹ میں حفظ کا داخلہ لے لیا اور 9 سال کی عمر میں حفظ کا مرحلہ طے کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ کے دل میں علم کی تلاش، علم کی تڑپ اس قدر ہو جاتی ہے کہ وہ کئی مدارس میں چلے جاتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طرح آپ جامعہ سلفیہ جاتے ہیں، وہاں جا کر مولانا شریف اللہ سے فلسفہ و منطق پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد مدینہ یونیورسٹی چلے جاتے ہیں، وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں 4 سال تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ مدینہ یونیورسٹی میں آپ اعلیٰ اعزاز سے فارغ ہوئے، 92 ممالک میں سے 93.5% نمبر حاصل کر کے پہلی پوزیشن حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے دل میں یہ تمنا، یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ نے اس علم سے اپنے قوم، اپنے ملک کو فائدہ پہنچایا جائے۔ محض حب الوطنی کے لحاظ سے سرشار ہزاروں روپے کو ٹھکرا کر پاکستان واپس لوٹ آئے۔ پاکستان واپس آتے ہی مزید ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، کراچی یونیورسٹی سے LLB کی ڈگری حاصل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ جس مسجد کے اندر خطبہ دیا کرتے تھے، وہ مسجد اس قدر فل ہو جایا کرتی تھی کہ بعد میں آنے والے لوگوں کو نماز جمعہ کے لیے جگہ بھی نہیں ملتی تھی۔ آپ 12:30 بجے خطبے کا آغاز فرماتے، لیکن لوگ 10 بجے مسجد میں آ کر پہلی صف میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور پوری مسجد فل ہو جاتی تھی۔ سامعین کرام، اس کے بعد آپ میدان سیاست میں آتے ہیں۔ سیاست سے تو آپ کو اس وقت سے دلچسپی دی جب آپ طالب علم ہی تھے، لیکن عملی میدان میں اس وقت آتے ہیں جب ایوب خان کے خلاف تحریک چل رہی ہوتی ہے اور آپ کا آغاز انتہائی شاندار ہوتا ہے۔ آپ نے جو اس عید کے سارا انگیز میں خطبہ دیا تھا وہ آپ کی سیاسی پہلی تقریر تھی، اور اس پہلی تقریر نے آپ کو صف اول کے خطیبوں میں کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے سیاست کے اندر حصہ لینا شروع کر دیا۔ سیاست کے اندر آپ کو کئی تکالیف اور مصیبت آتی رہی، حتیٰ کہ آپ پر کئی مقدمات بھی درج کر دیے گئے، لیکن یہ مقدمات آپ کے جذبوں کو کم کرنے کے بجائے آپ کے حوصلوں اور استقلال کو بڑھاتے رہے، اور حکومت کے خلاف ہر گزرتے دن آپ کے لہجے کو سخت کرتے جا رہے تھے۔ وہ کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے تھے، وہ اللہ کا سہارا لے کر ایک مضبوط حکومت خلاف لڑ رہے تھے۔ اسی طرح آپ بلند پایا کے مصنف بھی تھے، زیادہ تصانیف آپ کے عربی میں ہیں، اس کے بعد فارسی میں، انگریزی میں، اردو میں بھی ہے۔ عربی میں آپ کی کتاب اشیاء والسنہ، اشیاء والتشریع، اشیاء والبیت، اشیاء والقرآن، یہ عربی میں ہیں۔ القاطنیہ، یہ 2 کتاب، ایک عربی میں ایک انگریزی میں ہے، اور اسماعیلیہ یہ بھی فارسی میں، یہ عربی میں ہے۔ کتاب الصلاۃ اردو میں ہے۔ اسی طرح آپ نے کئی کتابیں لکھی اور آپ نے اس ملک کو روشن کیا اپنے علم کے لحاظ سے۔ اور 23 مارچ لاہور کے اندر آپ ایک بم دھماکے سے شدید زخمی ہو کر سعودی عرب چلے گئے، وہاں آپ 30 مارچ کو مدینہ منورہ میں بقیع قبر غسطان میں مدفون ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔